اسلام انسانیت کے لیے رحمت بن کر آیا ہے۔ اب جن کو نہیں معلوم ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام تلوار کی زور پہ دنیا میں پھیلا ہے، اور اسلام جنگوں کے ذریعے، جہاد کے ذریعے، لڑائیوں کے ذریعے اسلام پھیلا ہے۔ اسلام تلواروں کے ذریعے نہیں پھیلا، اسلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین اور بے مثال اخلاق سے پھیلا ہے، صحابہ اکرام کے اخلاق سے پھیلا ہے۔ اس ملک میں بھی اسلام آیا تو حضرات صحابہ اکرام کے اخلاق، رواداری، محبت اور یہاں کے لوگوں کے ساتھ جو اچھا برتاؤ تھا، اس برتاؤ کے نتیجے میں اسلام اس ملک میں پھیلا اور پوری دنیا میں عام ہوا۔ ایک واقعہ سنیے، حضرت ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہے۔ اسلام لانے سے پہلے یہ اسلام کے انتہائی کٹر دشمن تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت ترین مخالف تھے۔ یہ یمامہ ایک علاقہ تھا، اس علاقے کے یہ سردار تھے۔ چنانچہ ان کے بارے میں ہے کہ ایک مرتبہ عمرے کے نیت سے اپنے شہر اور اپنے گاؤں سے نکلے اور مدینے کے قریب سے گزر رہے تھے۔ صحابہ اکرام کی ایک جماعت فوج مدینے کے اطراف میں چکر لگا رہی تھی۔ چنانچہ صحابہ کی اس فوج کو اور اس جماعت کو حضرت ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مل گئے۔ انہوں نے ان کو پکڑا، لا کر مسجد نبوی کے ستون سے رسیوں کے ذریعے ان کو باندھ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ ان کے بارے میں معلوم تھا یہ مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرنے والے، اللہ کے نبی کے خلاف بد کلامی کرنے والے، دشمنی رکھنے والے، ساری چیزیں معلوم تھی۔ صحابہ نے لا کر ان کو پلر سے باندھ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آنے کے بعد ان سے پوچھا کہ اے ثمامہ، تمہارا کیا خیال ہے کہ میں تمہارے ساتھ کیا برتاؤ کروں گا، یا تم میرے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تو حضرت ثمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، انہوں نے کہا کہ اگر آپ مجھ کو ماریں گے تو آپ کو حق ہے کہ آپ جس کا قتل کرنا چاہیے تھا اس کو آپ قتل کر دیں گے، آپ کے دشمن کا۔ اگر آپ میرے ساتھ احسان کا معاملہ کریں گے تو میں آپ کا شکر گزار بن جاؤں گا۔ تیسرا یہ کہ اگر آپ مجھ سے مال چاہتے ہیں تو جتنا مال آپ کہیں گے میں اتنا مال دے دوں گا، آپ مجھے چھوڑ دیجئے۔ یعنی آپ قتل کرنا چاہے تو آپ حقدار کو قتل کر دیں گے کیونکہ میں نے آپ کو، آپ کے لوگوں کو ستایا ہے۔ اگر آپ معاف کر دیں گے تو میں آپ کا احسان مند رہوں گا۔ اگر آپ پیسہ چاہتے ہیں تو میں آپ کو پیسہ دے دوں گا، میں تو قبیلے کے سردار اور مالدار ہوں، وہ سارے ادا کر دوں گا۔ اللہ کے نبی نے کچھ نہیں کہا، وہاں سے چلے گئے۔ اس کے بعد دوسرے دن آئے، پھر آ کر وہی سوال کیا کہ تم میرے بارے میں کیا کہتے ہو کہ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں گا؟ تو انہوں نے پھر وہی باتیں دہرائی۔ اللہ کے نبی نے کچھ جواب نہیں دیا۔ پھر تیسرے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آنے کے بعد ان سے پوچھا کہ تمہارا اب میرے بارے میں کیا خیال ہے؟ انہوں نے وہی 3 باتیں دہرائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں فرمایا، صحابہ سے یہ فرمایا کہ ان کی رسیاں کھول دی جائے اور ان کو آزاد کر دیا جائے۔ حضرت ثمامہ کو بغیر کسی سزا کے، بغیر کسی ان کے ساتھ زیادتی کیے ہوئے صحابہ نے ان کو چھوڑ دیا۔ نبی نے کوئی زیادتی کا معاملہ نہیں کیا، کوئی سزا دینے کا حکم نہیں سنایا، بس وہ چند 2 دن بند رہے، اس کے بعد ان کو آزاد کر دیا گیا۔ اب آزاد ہو گئے تو ان کو حق تھا کہ بھاگ جاتے اور جس کام کے لیے نکلے تھے وہ کام کر لیتے، لیکن اللہ کے نبی نے اپنی خاموش اداؤں کے ذریعے اور اپنی خاموش زبانی سے اپنے کٹر دشمن کے دل میں اپنی محبت کو بٹھا دیا تھا، اسلام کی عظمت کو بٹھا دیا تھا۔ اللہ کے نبی نے ان کے سوال کے، ان کے جواب میں کچھ نہیں فرمایا، لیکن اللہ کے نبی کی خاموش باتیں ان کے لیے ایمان لانے کا ذریعہ بنی۔ یہ ثمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی سے نکلے اور قریب میں ایک کنواں تھا، بولی تھی، وہاں گئے اور غسل کیا اور مسجد نبوی میں داخل ہوتے ہوئے اعلان کرنے لگے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہے۔ اس کے بعد میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، حضرت ثمامہ نے جو فرمایا وہ یہ کہا کہ اللہ کے نبی، آج سے پہلے اس دنیا میں اگر کوئی انسان مجھے سب سے زیادہ ناپسند تھا تو وہ آپ ناپسند تھے، لیکن آج اس دنیا میں اگر سب سے زیادہ مجھے کوئی پسند ہے تو وہ آپ پسند ہے۔ آج سے پہلے اگر کوئی شہر مجھے ناپسند تھا تو یہ مدینہ شہر جہاں آپ رہتے ہیں وہ ناپسند تھا، لیکن آج کی تاریخ میں اس دنیا میں اگر سب سے زیادہ کوئی محبوب شہر پسند ہے تو مجھے آپ کا شہر پسند ہے۔ یہ کہہ کر انہوں نے اللہ کے نبی سے عرض کیا کہ اللہ کے نبی، میں عمرہ ادا کرنے کے لیے نکلا تھا، اب آپ بتائیے کہ میں کیا کروں، کیا میں جا کر عمرہ کر لوں یا جہاں سے آیا تھا وہاں چلے جاؤں؟ اللہ کے نبی خوش ہوئے اور اسے فرمایا کہ جاؤ اور جا کر اپنا عمرہ پورا کر لو۔
یہ عمرہ کرنے کے لیے مکہ مکرمہ گئے، وہاں کے مشرکین نے ان کو طعنہ دیا اور یہ کہا کہ یہ بھی بددین ہو گیا ہے۔ تو حضرت ثمامہ نے فرمایا کہ میں بددین نہیں ہوا ہوں، میں نے محمد رسول اللہ کو نبی مانا ہے اور یہ خدا کو تسلیم کیا ہے، میں بددین نہیں ہوا۔ اور چونکہ وہ لوگ ستانے لگے تو مکہ کے جو لوگوں کا غلہ، اناج، گیہوں وغیرہ مکہ آتی تھی وہ یمامہ کے علاقے سے آتی تھی، تو حضرت ثمامہ نے فرمایا آج کے بعد ایک گیہوں کا دانہ تمہارے پاس نہیں آئے گا۔ چنانچہ اپنے علاقے کو گئے اور جا کر وہاں پابندی لگا دی کہ مکے کو غلہ نہیں جائے گا، مکے کو غلہ نہیں جا رہا، اور مکے میں غلہ یمامہ سے نہیں آنے کی وجہ سے قحط کی صورتحال پیدا ہو گئی۔ اور ان مکے کے لوگوں نے، ان کو معلوم تھا کہ جس نبی کو اور مسلمانوں کو 13 سال تک انہوں نے ستایا، پریشان کیا، اذیتیں دی، لیکن وہ نبی آج بھی انسانوں سے محبت کرتے ہیں، وہ آج بھی انسانوں کے بارے میں رحم دلی رکھنے والا، اپنے سینے میں دل رکھتے ہیں۔ چنانچہ مکہ کے لوگوں نے اللہ کے نبی سے آ کے عرض کیا کہ آپ ثمامہ کو یہ کہیے کہ اس نے ہمارا غلہ بند کرا دیا ہے، ہمارا اناج بند کرا دیا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے پاس قحط سالی پڑ گئی ہے، ہم بھوکے جی رہے ہیں اور ہمارے بچے بھوک سے بلک رہے ہیں۔ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، یہی مکہ والے تھے کہ جنہوں نے اللہ کے نبی کے مبارک خاندان کو 3 سال تک شیب ابی طالب میں قید کر دیا تھا، اور غلہ و اناج کا کوئی نظام نہیں تھا کہ وہاں تک پہنچ سکے۔ اگر کوئی پہنچاتا تھا یہ لوگ روک دیتے راستے میں اور لوگوں سے غلہ و اناج کو واپس کر دیتے۔ لیکن میرے اور آپ کے نبی، آج دنیا میں جو اسلام کے بارے میں غلط باتیں پھیلائی جا رہی ہے اور مسلمان چونکہ نہیں جانتے ہیں تو ہم ان ساری باتوں کو مان لیتے ہیں، یا ہمارا دل کہیں نہ کہیں شک میں، شبے میں پڑ جاتا ہے۔ یا آخری صورت یہ ہے ہم اپنے اسلام کا دفاع نہیں کر سکتے اس وجہ سے کہ ہم نہیں جانتے کہ اسلام کیسا رحمتیں دینے والا دین ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیسے رحمتوں کی تعلیمات لے کر دنیا میں آئے تھے۔ جب وہ مکے کے لوگوں نے آ کر اللہ کے نبی سے یہ کہا کہ ہمارے پاس غلہ اناج ختم ہو گیا ہے اور یمامہ سے جو غلہ آتا تھا ثمامہ نے اس کو روک دیا ہے، اگر آپ کہہ دیں گے تو شاید وہ آپ کی بات کو مان لے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ثمامہ کو پیغام بھیجا کہ جیسے تم غلہ پہلے بھیجا کرتے تھے مکے کو، اسی طرح اپنے غلے کو جاری رکھو اور بند مت کرو۔ جیسے اللہ کے نبی کا فرمان ملا انہوں نے غلہ کو جاری کر دیا اور اناج مکے تک پہنچ گیا۔ یہ ایک واقعہ ہے جسے آپ اندازہ سیرت کے بے شمار اور کئی ایک واقعات ہے کہ اللہ نے اس اسلام جو دنیا میں پھیلا ہے وہ اخلاق سے پھیلا ہے، وہ محبتوں سے پھیلا ہے، وہ الفتوں والی تعلیم سے پھیلا ہے، زبردستی اسلام نہیں پھیلا۔ اللہ کے نبی نے اپنے اخلاق پیش کیے، اپنا کردار پیش کیا، اپنا طرز عمل لوگوں کے سامنے بتایا کہ تمہیں کیسے جینا ہے، تم دنیا میں کیوں آئے ہو۔